الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں قمر یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں نورنگ ٹی وی۔ دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا کرتی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو آباد رکھے، آمین۔ چلیں دوستو، چلتے ہیں آج کے ویڈیو کی طرف۔ آج کی ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل نورنگ ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے۔ دوستوں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے سورہ یاسین کی فضیلت۔ نورنگ ٹی وی کے پیارے ناظرین، خواتین و حضرات، آج ہم آپ کو سورہ یاسین پڑھنے کے فضائل اور برکات بتائیں گے۔ جس گھر میں سورہ یاسین پڑھی جائے وہاں کیا انعامات آتے ہیں، اس بارے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ خواتین و حضرات، ویسے تو قرآن پاک کا حرف حرف شفا اور معجزہ ہے، مگر سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ سورہ یاسین کے بے شمار فضائل ہیں جو بیان کیے گئے۔ جہاں اس کے دینی فضائل ہیں وہاں اس کے دنیاوی فضائل بھی بے شمار ہیں۔ سورہ یاسین قرآن کے 21ویں اور 22ویں پارے میں موجود ہے۔ اس سورت کو قرآن پاک کا دل بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، مجھے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پہنچا، جو شخص سورہ یاسین کو شروع دن میں پڑھے تو اس کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ سورہ یاسین حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت کے موقع پر نازل ہوئی۔ اس وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کفار مکہ لگے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے حصار میں آ چکے تھے۔ مگر سورہ یاسین کی برکت سے اللہ پاک نے ان سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فتح کیا۔ سورہ یاسین نازل فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے شب جمعہ سورہ یاسین کی تلاوت کی اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ اب جو عمل ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، یہ عمل ان لوگوں کے لیے ہے جو قرض میں مبتلا ہو کر قرضوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ بعد نماز عشاء 7 مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں اور اس کو اپنا معمول بنا لیں۔ یہ عمل قرض کی ادائیگی کے لیے بہت مفید ہے۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ تعالی جلد ہی قرض سے نجات مل جائے گی۔ دنیا کی کوئی بھی مشکل، پریشانی، رکاوٹ، ہر کوئی سا بھی مسئلہ ہو، اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ 2 رکعت نماز نفل اور نماز حاجات اور 2 رکعت نماز توبہ پڑھیں۔ پہلی رکعت میں اگر ہو سکے تو سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھیں، ورنہ کوئی بھی سورت پڑھ لیں۔ سلام پھیر کر 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں۔ جب سورہ یاسین پڑھنا شروع کریں تو یاسین کا جو لفظ ہے اسے 3 بار دہرائیں، اور اپنی حاجات، مشکل، پریشانی کوئی بھی ہو ذہن میں رکھ کر اللہ پاک سے دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر حاجت، سخت سے سخت پریشانی دور ہو جائے گی۔ آخر میں میرے پیارے ناظرین، خواتین و حضرات، آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل پر نئے آنے والے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ جن لوگوں نے سبسکرائب کر دیا ہے وہ ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن دبائیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔
آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں اپنے مسائل پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم دین اور اسلام کی روشنی سے ان کا حل بتا کر ضرور جواب دیں گے۔